علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، والشفع والوتر، واللیل اذا یسر۔ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، آج انشاءاللہ قربانی کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ قربانی کا مہینہ الحمدللہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے، اور رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق آئندہ جمعہ یوم عرفہ ہے، یعنی عرفہ کا روزہ ہے، اور اس کے بعد یعنی ہفتے کے دن انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی اور قربانی کا عمل ہوگا انشاءاللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، قربانی کا عمل ایسا عمل ہے جس کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے، مہینہ بھی مقرر ہے، اور حج کی عبادت بھی ایسی عبادت ہے اللہ نے وقت بھی مقرر کر دیا ہے، جگہ بھی مقرر کر دیا ہے، کوئی اس سے ہٹ کے نہیں کر سکتا ہے۔ اور عبادتوں کا تو حال یہ ہے کہ مثلا نماز 5 وقت فرض ہے، وقت پر نماز ادا کرتے ہیں۔ کوئی آدمی نفلی نماز پڑھنا چاہے، جب چاہے، جتنی چاہے، جہاں چاہے پڑھ سکتا ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، نفلی روزہ آدمی جب چاہے، جتنی چاہے رکھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے، کوئی آدمی نفلی صدقہ دینا چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ لیکن حج کا عمل ایسا عمل ہے کہ آدمی جب چاہے کر لے، جہاں چاہے کر لے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جگہ بھی متعین کر دیا ہے، اور اللہ نے وقت بھی مقرر کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حج کا عمل عرفہ، اصل میں حج کا جو ارکان ہے اس میں بڑا رکن جو ہے وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہونا ہے، میدان عرفات میں ہونا ہے، کوئی آدمی اس سے ہٹ کے حج نہیں کر سکتا ہے۔ تو حج کی جگہ بھی شریعت نے متعین کر دی ہے، اور وقت بھی متعین کر دیا ہے۔ ایسی قربانی کے لیے اللہ نے سال بھر میں وقت متعین کر دیا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کرنی ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں بھی 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں قربانی صاحب استطاعت کے لیے، صاحب نصاب کے لیے، ہر غنی اور مالدار کے لیے، مرد و عورت کے لیے، عاقل و بالغ کے لیے، مسلمان کے لیے
مقیم کے لیے اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہر سال آپ قربانی کرتے رہے، پابندی کے ساتھ قربانی کرتے رہے۔ تو بہرحال قربانی کا وقت متعین ہے 10، 11، 12 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہے، لہذا حج کا مہینہ اور قربانی کا مہینہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کی 11، 12، 13 کو 10، 11، 12 کو قربانی کا عمل انجام پانا ہے، ہر صاحب استطاعت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو آج انشاءاللہ قربانی کے موضوع پر بھی مجھے بات کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے عشرہ ذی الحجہ، جس عشرہ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی جو تاریخ ہے یہ عشرہ کہلاتا ہے، 10 دن۔ عشرہ ذی الحجہ بہت ہی محترم ہے، بہت ہی مقدس ہے، بہت ہی فضیلت والے، بہت ہی حرمت والے ایام ہیں، اور اتنے حرمت والے ایام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو بھی اسی ذی الحجہ کے مہینے میں رکھا ہے۔ ویسے حج کا عمل کوئی آدمی اگر احرام باندھنا چاہے تو شوال کے پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نظر آتا ہے، اس کے بعد سے کوئی آدمی اگر احرام باندھنا چاہے باندھ سکتا ہے، لیکن حج کے جو مخصوص اعمال ہیں، یعنی منی میں جانا ہے، یا عرفہ جانا ہے، یا مزدلفہ جانا ہے، یا قربانی کرنا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہے یہ ذی الحجہ کے اندر ہی اللہ نے رکھا ہے۔ اور قربانی کے لیے 3 دن کی جو تاریخ ہے وہ بھی ذی الحجہ کے 10، 11، 12 کی تاریخ متعین ہے۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے یہ بڑے عظمت والے دن ہیں۔ عام طور سے اس کی اہمیت اور عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت عظمت ہمارے دلوں میں ہے۔ رمضان المبارک کا چاند ہوتا ہے، مسجدیں پر ہو جاتی ہیں، لوگ عبادت کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، تراویحوں میں مشغول ہوتے ہیں، تلاوتوں میں لگتے ہیں، اور بہت ساری عبادتیں ذکر و اذکار میں رمضان المبارک میں اگر آپ دیکھیں گے تو عام طور سے لوگ نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں اور ان کا دل مائل ہوتا ہے، لمبی نماز تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، اور دوسرے روزہ، یہ 30 دن تک روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایام ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ جو یہ 10 دنوں کا جو عشرہ ہے، اس کی عظمت اور فضیلت، اس کے تقدس اور حرمت سے عام طور سے لوگ غافل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کریم میں بھی ہے، پہلے میں عشرہ ذی الحجہ کی حرمت و فضیلت کو بیان کرتا ہوں، اس کے بعد 2-3 باتیں اور ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ قربانی کے متعلق عرض کروں گا۔ دوستو اور بزرگوں، یہ 10 تاریخ جو ہے عشرہ ذی الحجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جو آیت سورۃ الفجر کی ابھی میں نے پڑھی ہے خطبے کے بعد، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اللہ نے ان میں جو قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر، اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے، ذی الحجہ کے صبح صادق کی قسم علماء کہتے ہیں، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ یہ 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ اکثر مفسرین علماء کی رائے ہے ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی جو راتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ نے قسم کھایا ہے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کسی چیز کی قسم اگر کھائی ہے تو علماء لکھتے ہیں، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ اس چیز کے حرمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ جس کی قسم کھا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کی حرمت ہے، عظمت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، سورہ فجر میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اس آیت میں، اس سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کی حرمت کی وجہ سے، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے، اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ جب قسم کھا رہے ہیں کتنے عظمت والے ایام ہیں نا بھائی، بڑے مقدس ایام ہیں، بڑی مقدس راتیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، ان راتوں میں سے ہر رات میں عبادت کا ثواب شب قدر میں عبادت کے برابر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، دل و دماغ پر بٹھائیے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بزرگ نے کہا فلاں نے کہا، نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کے 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں سے ہر رات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ شب قدر کی اہمیت کے برابر ہے۔ شب قدر رمضان المبارک میں جو آخری عشرے میں ہے، آپ جانتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں کہا 1000 مہینے سے زیادہ اس کی اہمیت ہے اور اس کی قدر و قیمت ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات شب قدر کے عبادت کے برابر ہے۔ یہاں تو ہم کو ڈھونڈنا بھی نہیں پڑ رہا ہے نا، رمضان المبارک میں تو ڈھونڈنا پڑتا ہے، آخری عشرے کے طاق راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ہے، 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، عام طور سے لوگ غافل ہیں بھئی، جن کے نگاہ میں آخرت کی قدر و قیمت ہے اور آخرت کے اجر و ثواب کی قدر و قیمت ہے، وہ جانتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں بھی دیکھ لیجئے، بہت سارے مواقع تہواروں کے آتے ہیں یا ایسے مواقع آتے ہیں، یہ تاجر حضرات، کمپنی والے، صنعت والے، فیکٹری والے سیل ڈالتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے سستے قیمتوں میں مال نکالنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے، کاروباری بھی توجہ دیتے ہیں۔ ایسی علماء نے لکھا ہے جیسے دنیاوی اعتبار سے وہ ہے، آخرت کے اعتبار سے اللہ نے اوقات متعین کیے ہیں، ان اوقات میں کوئی بندہ اگر عبادت کرتا ہے اللہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بات کس کے سمجھ میں آئے گی؟ جو زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوگا وہ ایسے اوقات کے انتظار میں رہتا ہوگا، کب وہ موقع آئے، کب وہ لمحہ آئے، جو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ جب قسم کھا رہے ہیں تو عظمت کے لیے کافی ہے نا۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرما رہے ہیں، یہ 10 راتیں اتنی اہم راتیں ہیں، ان راتوں میں سے ایک رات بھی کوئی عبادت کرتا ہے تو شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 10 راتوں میں بھی کوئی جاگ لے اگر، ہر رات شب قدر کے برابر ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد عرفہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شب قدر کی رات، شب برات کی رات، یہ 5 راتیں ہو گئیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سال میں 5 راتوں کے اہتمام کرتا ہے اور 5 راتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو عرفہ کی رات ہے، یہ 9 ذی الحجہ آئندہ جمعہ کو جو عرفہ کی رات ہے، اور اس سے پہلے تو ایک عرفہ کی رات ہے، ایک عید الاضحیٰ کی رات ہے، ایک عید الفطر کی رات ہے، ایک شب قدر کی رات ہے، ایک شب برات کی رات ہے۔ یہ 5 راتیں ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ عشرہ ذی الحجہ یہ 10 دن تو ہے ہی اپنی جگہ، اور عرفہ کی رات بھی آ رہی ہے، عید الاضحیٰ کی رات بھی آ رہی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے عید الاضحیٰ کی رات تو عید کی تیاری ہے، بکروں کا مسئلہ ہے، دوسرے عید کی تیاری میں وہ رات بھی گزر جاتی ہے یا ایام بھی گزر جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ
کہ جس آدمی کی نگاہ میں اہمیت ہے آخرت کی وہ تو لپک پڑے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں شب قدر کے برابر ہے، فوراً آدمی عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عشرہ ہے نا، اس عشرہ میں رات کے بارے میں تو میں نے بتایا، دن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان 10 دنوں میں کوئی بندہ اگر روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک روزے کا 1 سال کے روزے کے برابر ثواب، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے 10 ذی الحجہ کا روزہ تو حرام ہے، سال میں 5 روزہ حرام ہیں، آپ جانتے ہیں ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ اور عید الفطر کا دن، سال میں یہ 5 روزہ رکھنا حرام ہے۔ شریعت نے یہ بتایا، اللہ اس کے رسول نے بتلایا کہ وقت میں کچھ نہیں رکھا ہے، ہمارے حکم میں رکھا ہے۔ ہم نے کہا روزہ رکھو، رکھنا ثواب کا کام۔ ہم نے کہا روزہ رکھنا حرام، اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو یہ حرام اور گناہ کی بات ہے۔ تو 5 دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، باقی سال میں کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہے، اور 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک عرفہ کا روزہ تو اور بھی فضیلت کا حامل ہے۔ تو 1 ذی الحجہ سے لے کے 8 ذی الحجہ تک کا روزہ کوئی آدمی رکھتا ہے تو ہر ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر اس کو ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ جو آخرت بنانا چاہے، جو آخرت کمانا چاہے، جو نیکیوں کو حاصل کرنا چاہے، بڑا اچھا موقع ہے نا۔ جیسے دنیاوی تجارت میں آدمی رمضان کا موقع آ جاتا ہے، عید کا موقع آ جاتا ہے، دوسرے اور تہواروں کا موقع آ جاتا ہے تو آدمی پوری توجہ اپنی تجارتوں پہ دیتا ہے۔ یہ ایام بڑے اہم ترین ایام ہیں، اور علماء میں اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ عشرہ ذی الحجہ افضل ہے کہ رمضان المبارک کے عشرے اور وہ راتیں افضل ہیں۔ کئی علماء، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ عشرہ ذی الحجہ زیادہ افضل ہے۔ رائے ہے، ظاہر سی بات ہے، جب اہمیت ہے، اللہ نے عظمت کی قسم کھائی ہے، حرمت کی دلیل ہے، محترم راتیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو یہ 10 دن جو ہے، دن بھی ایک روزہ کوئی رکھ رہا ہے 1 سال کے روزوں کے برابر، اور 10 راتوں کوئی جاگ رہا ہے، ہر رات شب قدر کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ اور عرفے کے روزے کی جہاں تک بات ہے، 9 ذی الحجہ کے روزے کی بات ہے، تو 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ 2 سال کے گناہوں کا، ایک پچھلا سال جو گزرا اس کا، 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے اس کا، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ عرفہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے ہوگا۔ اتنا بڑا فائدہ، اتنا بڑا ثواب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آئندہ 1 سال تک زندگی کی ذمہ داری گارنٹی بھی لی ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر زندہ نہیں بھی رہا تو اس بات کی ضمانت ہے جس نے عرفہ کا روزہ رکھنے کی طرح، ایک ہے پیٹ کا روزہ رکھ لینا، کھانے پینے سے باز آ جانا، ایک ہے صحیح طور پہ روزہ رکھنا، آدمی اپنی زبان کا بھی روزہ رکھائے، اپنی نگاہوں کا بھی روزہ رکھائے، اپنی دل و دماغ کا بھی روزہ رکھائے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے۔ اگر روزے کی طرح روزہ رکھتا ہے، عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، 1 سال پچھلے گناہ تو معاف ہوں گے، آئندہ سال کا گناہ بھی معاف ہوگا، اور اگر موت آ بھی گئی اس سال تو علماء فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اس کی مغفرت فرمانے والے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے بھائی، عرفہ کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال ہاں، حاجیوں کے لیے عرفات میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ عرفات ان کے 1 دن پہلے ہے، مختلف ممالک میں مختلف جگہ چاند کے اعتبار سے عرفہ، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، شب قدر ہے، مختلف ممالک میں چاند کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے۔
تو سعودی عرب میں وہاں کے چاند کے اعتبار سے جمعرات کو یوم عرفہ ہے، عرفات میں حجاج کرام جمع ہوں گے، اور علماء نے لکھا ہے حجاج کرام کے لیے اللہ نے عرفہ کا روزہ نہیں رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرفات کا میدان ہے، دوسرے اعمال ہیں، ان کو دعاؤں میں لگنا ہے اور دوسری چیزیں ہیں، اس واسطے روزہ کہاں مت رکھو۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ عرفات کے میدان میں بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں حج کے موقع پر، تو کہتی ہیں کہ مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ آج عرفات میں ہیں، عرفہ کا روزہ ہے، کیا ہوگا؟ تو حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے ایک پیالہ پانی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لیجئے۔ مقصد یہ تھا اگر اللہ کے رسول نے، آپ عرفات میں ہیں، اگر اللہ کے رسول نے پانی پی لیا مطلب آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، اگر نہیں پیا تو آپ نے روزہ رکھا ہے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے پانی کا کٹورا بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی لیا اور بتایا کہ عرفات میں حاجیوں کے لیے بڑی مصروفیت ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں اور دوسرے کام ہوتے ہیں، دھوپ ہے، کھلا آسمان ہے، بڑی تپش ہے، تگ و دو ہے، اس لیے ان کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر۔ باقی جو یوم عرفات کے یوم عرفہ میں عرفات میں نہیں ہیں، جو حج کے سفر پہ نہیں ہیں، اپنے اپنے گھروں پہ ہیں، اپنے اپنے علاقے میں ہیں، ان کو عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ روزہ ہے تو مستحب، ہے تو مسنون، بلا شبہ فرض نہیں ہے، بلا شبہ واجب نہیں ہے، لیکن فضیلت اتنی ہے کہ ہر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے۔ بھئی اگر ہم ایک روزہ رکھ لیں تو 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور 2 سال کے گناہوں کا مطلب میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ایسا نہیں کہ جو چاہو کر لو ہر طرح کے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ اس طرح کے حدیث میں جو گناہوں کے معافی کی بات آئی ہے وہ اصل میں گناہ صغیرہ کی بات آئی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے ایک آدمی وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے بھی جب اعضائے وضو دھلتے ہیں تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث میں ایک آدمی وضو کر کے گھر سے نماز کے لیے مسجد آتا ہے، ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہر قدم پہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ ایسی اور اعمال کے بارے میں ہے، حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں یہ بات آئی ہے یہ اصل میں صغیرہ گناہوں کے بارے میں آیا ہے۔ چھوٹے گناہ جو صغائر ہیں وہ جو ہے عرفہ کا روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتا ہے، یا وضو کرنے سے دھل جاتا ہے، یا نماز کے لیے آنے کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک کبیرہ گناہوں کی بات ہے، علماء نے ایک اصول بتایا ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ اچھی طرح دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک اصول بتا دیا ہے، کبیرہ بڑے گناہ، اگر کسی کو نہیں معلوم پڑتا ہو کون سا صغیرہ ہے کون سا کبیرہ ہے، مارکیٹ میں ایسی کتاب مل جاتی ہے جس میں باضابطہ صغیرہ اور کبیرہ کے تفصیلات ہیں، لے لیجئے، دیکھیے کون سا کبیرہ ہے کون سا صغیرہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ نے اصول بنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا ہے۔ پھر بھی اللہ اگر کسی کے گناہ کبیرہ کو معاف کرنا چاہے بغیر توبہ کے بھی، ہم پکڑنے والے کوئی نہیں ہے، ہم نہیں پکڑ سکتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن شریعت نے اصول یہ بتا دیا ہے کبیرہ کے معافی کے لیے توبہ کرنا پڑے گا، اور توبہ سے بھی وہ کبیرہ گناہ معاف ہوگا جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، جس میں اللہ کا حق کم کیا گیا ہے، اللہ کا حق مارا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے معاملے میں ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد ہے، کسی بندے کا حق اگر کسی نے مار لیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کا پیسہ غبن کر لیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو گالیاں دی ہے، یہ حقوق العباد ہے، بندے کا حق ہے، اور بندے کا حق ایک سوئی کے برابر بھی اللہ معاف نہیں کرنے والے۔ اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے معاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی اصول رکھا ہے، توبہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو بتاؤں
کہ تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ صحابہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا مسئلہ تمہارے گناہ ہیں۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ لیتا ہے، حج کرنے والا حج کر لیتا ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے دیتا ہے، قربانی کرنے والا قربانی کر لیتا ہے، لیکن گناہ چھوڑنے کا مسئلہ فرمایا کہ یہ تمہارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی جس گناہ میں لگ گیا گناہ سے باز نہیں آنا چاہتا ہے، ایک آدمی غلط طریقے سے کما رہا ہے چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، ایک آدمی غلط راستے پہ چل پڑا ہے باز نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گناہ تمہارے بڑے اصل مسئلے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ جو گناہ ہو گئے ہیں، اور خاص طور سے یہ ایام بڑے معتبر ایام ہیں، بڑے مقدس ہیں، یہ راتیں بڑی مقدس راتیں ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص سے ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنا سننا کافی نہیں ہے دوستوں اور بزرگوں، ہاں کہنا سننا پہلا زینہ ہے۔ آدمی پہلے سنے گا، پہلے جانے گا، شریعت اس کے سامنے آئے گی، گناہ وہ سمجھے گا، تو عمل کی نیت سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت میں نے عرض کیا، ان ایام کے روزوں کی فضیلت بیان کیا، یوم عرفہ کی فضیلت ہم نے بیان کیا۔ عرفہ کا روزہ ہے، رکھنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل ہیں، اور ذی عرفہ کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، وہ دو راتیں بھی بڑی اہم رات ہیں، تو ان راتوں میں بھی آدمی کو جاگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے۔ اور باقی وہ شب قدر، شب برات اور عید الفطر کی رات تو ابھی نہیں ہے۔ 5 راتوں میں جو آدمی قدر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 2 باتیں ہوئیں عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں۔ اور جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، ذی الحجہ کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، ویسے ہی ایک عجیب و غریب حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، بھائی بال مت کاٹو، ناخن مت کاٹو، اور قربانی تک مت کرو یہ کام۔ جن لوگوں کو قربانی کرنا ہے ان کو نہیں کاٹنا چاہیے بال اور ناخن۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ علماء نے لکھا ہے بات دراصل یہ ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو محرم کے لیے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ مثلا محرم جو ہے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے، محرم خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، ایسے محرم بال نہیں کٹا سکتا ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتا ہے۔ یہ محرم کے لیے ہے نا۔ اللہ نے کہا، اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تو بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ مشابہت پر عطا فرماتے ہیں، اللہ دینا چاہتے ہیں، تھوڑی سی آدمی توجہ کرے تو اللہ بے حساب دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کیا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا دیکھو بھائی، جو لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے، جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں اور احرام کی حالت میں ہیں، وہ بال بھی نہیں کاٹ رہے ہیں، ناخن بھی نہیں کاٹ رہے ہیں، اور بھی پابندیاں ہیں۔ جو حضرات حج پہ نہیں گئے ہیں کم سے کم یہاں اتنا کرو کہ ان محرم احرام والوں کی جو مشابہت ہے، یعنی بال اور ناخن مت کاٹو، 10 روز مشابہت ہو جائے گی نا، بھائی وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں، ہم بھی نہیں کاٹ رہے ہیں، ایک مشابہت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مشابہت کی بنیاد پہ بھی عطا فرمانے والے ہیں، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی بات کہہ رہا تھا کہ جو لوگ جن کو اللہ نے پیسہ دیا حج کے لیے گئے ہیں اور عرفات کے میدان میں ہیں، عرفات کے میدان میں اللہ بے شمار مجرموں کو معاف کرتا ہے، معافیاں دیتا ہے، تو حضرت فرماتے تھے بھئی اللہ جن کو پیسہ نہیں دیا، جو حج کے لیے نہیں جا سکے، عرفات کے میدان میں نہیں جا سکے، کیا اللہ ان کو محروم کر دے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا معاملہ ایسا ہے، اللہ فرماتے تھوڑی مشابہت اختیار کر لو ان کے، بھائی اگر تم تھوڑی مشابہت اختیار کر لو، اس مشابہت کی بنیاد پر بھی ہم تم کو عطا فرمانے والے ہیں، ہم تم کو مغفرت اور معافی عطا فرمانے والے ہیں، اجر و ثواب عطا فرمانے والے ہیں۔ تو بہرحال حالانکہ یہ عمل مسنون ہے، کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر کرنا چاہتا ہے قربانی
تو چاند نظر آتے ہی اور قربانی تک جو ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، یہ مسنون ہے لیکن فضیلت بڑی ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اپنی جگہ مسلم ہے، مسنون ہے۔ اگر آدمی عمل کرتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشابہت ہو رہی ہے ان لوگوں سے جو احرام کی حالت میں ہیں، حج کے لیے گئے ہیں، اور جیسے اللہ ان کو نوازے گا اس مشابہت کے بنیاد پہ اللہ ہمیں بھی نوازے گا۔ وہی بات ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر تھے اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کر لی تھی، ان کا لباس اختیار کر لیا تھا۔ اس مشابہت کی بنیاد پہ اللہ نے سارے جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے مشابہت بھی بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی ایسا لباس پہنتا ہے جو عالمانہ لباس ہے، عالموں سے مشابہت اختیار کر رہا ہے، عالم تو نہیں ہے وہ لیکن عالموں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، اس بنیاد پر بھی اللہ فضل و کرم عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ایک حکم تو یہ ہے کہ بال ناخن نہ کاٹیں، احتیاط کریں، اور علماء نے تو آگے بڑھ کے کہا ہے جن کو قربانی نہیں کرنا ہے وہ بھی اگر بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے اور وہ بھی مشابہت کریں گے حجاج کرام کی، اللہ اس مشابہت کی بنیاد پر بھی ان کو عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ کریں گے نا۔ اس کے بعد عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت میں نے بیان کر دیا، عرفہ کے روزے کی فضیلت میں نے بیان کر دیا، اور عرفہ اور عید الاضحیٰ کے شب کی فضیلت میں نے بیان کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنے کی بات بھی بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی بات ہے کہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ 20 پر 3 نمازیں ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے ان ایام کے بارے میں کہ تکبیر تشریق، سال میں یہ 5 دن جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیر تشریق ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر ہر نماز کے بعد 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ 5 دن 23 نمازیں ہوتی ہیں۔ ان 23 نمازوں میں ہر نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، اور متوسط بلند آواز سے مردوں کے لیے کہنا واجب ہے۔ یہ تکبیر تشریق عورتوں کے لیے بھی واجب ہے، ہاں ایک قول ہے کہ ان کے لیے مستحب ہے، لیکن بہتر بہرحال عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں ان کو بھی ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق کہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے جماعت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی تکبیر تشریق کہنا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی تکبیر تشریق کہنا ہے، جماعت سے کھڑے ہیں آپ کی 2-3 رکعت چھوٹ گئی ہے، پورے مجمع نے پہلے کہہ لیا، آپ جب سلام پھیر رہے ہیں تو آپ پر بھی کہنا واجب ہے، اکیلے پڑھو یا نماز کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے کہنا واجب ہے۔ اچھا مسجدوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب امام صاحب کہتے ہیں یا امام صاحب بھول گئے تو کوئی نہیں کوئی پڑھتا ہے، سب کو یاد ہو جاتا ہے، سب پڑھ لیتے ہیں۔ عورتوں کا مسئلہ ہے گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ ان کو یاد نہیں رہتا ہے، ہم بھی اکیلے نماز پڑھیں تو بعض اوقات یاد نہیں، تو علماء نے لکھا ہے اس کی تدبیر یہ ہے کہ عورتیں جہاں پر نماز پڑھتی ہیں وہاں پر یہ تکبیر تشریق لکھ کر جہاں مصلی ہوتا ہے اس کے سامنے وہ لٹکا لیں یا لگا لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ لگا لیں گی، ظاہر سلام کے بعد سامنے ہے ان کو بھی پڑھنا یاد رہے گا۔ تو مردوں کے لیے عورتوں کے لیے یہ بہرحال واجب ہے، پڑھنا چاہیے تکبیر تشریق۔ علماء نے کہا ان ایام میں تو ویسے بھی چلتے پھرتے تکبیر تشریق پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تکبیر تشریق میں جو الفاظ ہیں اللہ کی ثنا کے لیے ہے، حمد کے لیے ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، تو یہ کام ہے بہرحال۔ پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ کا مسئلہ ہے، قربانی کا مسئلہ ہے۔ عید الاضحیٰ کے قربانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں پورے گھر سے ایک قربانی کر دو بات ختم، لیکن نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر صاحب استطاعت کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے جس کو بھی اللہ نے وسعت دیا ہے،
جیسے زکوٰۃ میں ہے نا بھائی، بیٹا الگ صاحب نصاب ہے، باپ الگ صاحب نصاب ہے، ماں الگ صاحب نصاب ہے، ہر آدمی کو اپنے مال کی زکوٰۃ سال میں ایک بار نکالنا ہے۔ ایسی قربانی کے بارے میں بھی ہے، بیٹا الگ صاحب نصاب ہے، اس کے لیے الگ قربانی واجب ہے، باپ الگ صاحب نصاب ہے، اس کے لیے الگ قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر سے ایک قربانی کر دیا جائے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، مال دینے والے اللہ ہے نا، کتنا بچا لوگے قربانی نہ کر کے بھائی، مال دینے والے اللہ ہیں، جن کو نہیں دیا اللہ نے نہیں دیا ہے، جن کو اللہ نے دیا ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، قربانی کرو قربانی کرو۔ اب اس قربانی کے عمل میں غیروں کی طرف سے بھی بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کیے گئے اور بہت سارے مسلمان نام رکھنے والے لوگوں کی طرف سے بھی شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے قربانی کا عمل 1400 سال سے جاری ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ جب تک مسلمان رہیں گے قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا، نہ کوئی روک سکا ہے نہ قیامت تک کوئی روک سکے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، جس پر قربانی واجب ہے، صاحب استطاعت ہے، قربانی کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے، واجب ہے۔ اگر کوئی واجب ہونے کے بعد بھی نہیں کر رہا ہے فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آنا، وعید ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر واجب نہ ہوتا تو اللہ کے رسول یہ وعید، یہ پھٹکار، یہ ڈانٹ نہ لگاتے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آؤ۔ یہ مطلب ہے کہ واجب ہے تو واجب قربانی کرنی چاہیے۔ اب یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ ہے، بڑا مسئلہ ہے کہ قربانی کا عمل جو ہے یہ واجب ہے صاحب نصاب کے لیے، اور سال بسال قربانی کا عمل مشکل سے مشکل تر بنتا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور بڑے جانور کو قربانی کی طرف سے بھی کئی اسٹیٹ میں بہت زیادہ پریشانی ہے، لیکن بہرحال پریشانی تو بڑھتی جا رہی ہے۔ بھائی قربانی کرنا ہے، گھروں میں بھی جو لوگ اپارٹمنٹ میں رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی بکرا لاؤ، لا کر پہلے پالو، ایک بڑا خواب و خیال ہے۔ بھئی رکھیں ہم رہیں گے کہاں اپارٹمنٹ میں، ہاں کھلی جگہ ہوتی ہے، دیہات گاؤں کا علاقہ ہوتا ہے، جانور پہلے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال بھر بھی پہلے لوگ لے لیتے ہیں، پالتے ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن شہر میں جہاں جگہ کی تنگی ہے، قلت ہے، قربانی کرنے کی جگہ تک نہیں ہے، جانور لے کے پالنا بھی مشکل ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، اور اس مسئلے کی وجہ سے قربانی کرنے والے ایجنٹ حضرات جو ہیں انہوں نے اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ بھئی مسئلہ تو ہے، کرنا سب کو ہے قربانی، ایجنٹ پیدا ہو گئے ہیں۔ اور نہیں، سالار کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے، ابھی 2-3 دن پہلے کا اخبار دیکھ رہا تھا، پہلے اخبار میں 1 2 3 اعلانات آتے تھے، لیکن اب جو ہے تقریباً گزشتہ 2-3 دن پہلے 12-13 اعلانات تھے۔ کوئی اعلان کر رہا ہے ہمارے ہاں 1600 روپے میں قربانی ہو رہی ہے، کوئی اعلان کر رہا ہے 2000 میں قربانی ہو رہی ہے، کوئی اعلان کر رہا ہے 2500 میں ہو رہی ہے، کوئی اعلان کر رہا ہے 3000 میں قربانی ہو رہی ہے، اور یہ سب وہ قربانی ہے جو وہ جھارکھنڈ کے جنگلوں میں، بہار میں، بنگال میں، آسام میں وہاں قربانی ہو رہی ہے۔ پتہ ہی نہیں قربانی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اور کسی نے کہا جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ بھئی آپ نے دیکھا، آپ نے پیسہ کسی لیے دے دیا؟ بھئی 1000 1500 2000 2500 کیوں دیا آپ نے؟ سستے میں ہو رہا ہے، چلو جان تو ہماری چھوٹی، آپ کی جیسی نیت ہے ویسی ثواب بھی ملنے والا ہے۔ یہاں بھی قربانی ہو رہی بڑے کی، یہاں اس کرناٹک میں بھی، بنگلور میں بھی، لیکن یہاں کی جو قربانی ہو رہی ہے مطلوبہ قربانی، یعنی اگر آپ گوشت لے رہے ہیں تو قربانی 4000 5000 6000 میں بھی قربانی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ چونکہ گوشت ان کو دینا پڑ رہا ہے، اور وہ جو جنگلوں میں قربانی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی کسے کیا پتہ۔ فوٹو بنانے والے مختلف انداز سے فوٹو بناتے ہیں، فوٹو بنانے والے تو وہاں منہر میں، مینا میں جو ٹھیکہ لے لیتے ہیں وہ فوٹو بنا کر دنیا والوں کو بھیج دیتے ہیں جن سے پیسہ لیتے ہیں۔ لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری میں، اپنی موجودگی میں، اپنے نگاہوں کے سامنے، آپ بڑے میں کریں آپ چھوٹے میں کریں، اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کریں۔ ذمہ داری بھڑکانے والا کام مت کریں کہ چلو جلا بلا سے گئی کریں نہ کریں، وہ جانے وہ سمجھیں، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے
تو یہ مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کا اور بھی حل ہے. آج تو شاید وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ مسجد قربانی کے بارے میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.